الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان من دوستان گرامی قدر علماء کرام مشائخ عظام اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت بزرگان دین تشریف فرمانے پیران عظام تشریف فرمانے علماء کرام دی ایک کثیر تعداد اس مجمع دے اندر موجود ہے اللہ کریم ان سارے بزرگاں دی آمد نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ساڑھے واسطے انہ دی آمد انہ دا اس جگہ تے بیٹھنا اکٹھیاں ہونا اللہ کریم باعث خیر و برکت بنائے. صاحبزادہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب
اور پیر سید فیصل شاہ صاحب اور صاحبزادہ محمد عمر فاروق حیدری صاحب، صاحبزادہ محمد عرفان صاحب ساڑے ادارہ دے مدرس بھی نے اور مسجد دے امامت دے فرائض بھی سارا انجام دے دے، حضرت علامہ مولانا مناظر حسین صاحب زیدہ مئیدہ، جتنے بھی بزرگ بھائی تشریف لائے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ بڑی خوبصورت اور اچھی نعت پڑھنے والے، اور جڑے سنگی دور دراز تو آئے ہو، اور جنہوں نے حضور غوث پاک غوث الثقلین غوث الجن والانس محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سلطان سید محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے سالانہ بڑی 11ویں شریف دے عرس لنگر وچ حصہ لیا ہے، اپنے جانوراں دا دودھ پیش کیتا ہے، یا جنہ بچیاں نے اس انتظام دے اندر بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اگلی جو ساڑی محفل پاک ہے، حضرت جناب صدیق اکبر دے یوم وصال تے مسجد نور دے اندر انشاءاللہ ہوئے گی، یوم صدیق اکبر فروری دے اندر، جس دے اندر حافظ احمد رضا صاحب حافظ احمد رضا صاحب نعت پڑھن گے، بڑے معروف ثنا خان نے، اور سید فدا حسین شاہ صاحب زیدہ مئیدہ انہاں دا بھی خطاب ہوئے گا، اور بندہ ناچیز بھی حاضر ہوئے گا، شاید کوئی اور بھی عالم دین وچ ایڈ ہو جان، اگر ساڈا ذہن من گیا مائنڈ بن گیا تو سارے سنگی ہون تو ہی اس محفل نو یاد کر لو، کیونکہ اس ایڈی تشہیر اشتہار چھپا کے نہیں لا سکتے، تو سنگی ویسے ہی یاد رکھیا کرو، اور یوم صدیق اکبر تے بھی اس طرح ذوق شوق نال تشریف لانا۔ آپ نو لنگر ملیا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ نو برکت دے، اور اللہ لنگر کھلان والیاں نو بھی برکت دے، جنہ بیلیاں نے لنگر غوثیہ دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان من، الحمدللہ رب العالمین، بندہ ناچیز نو چونکہ حضور غوث پاک سرکار نال بیعت دی نسبت حاصل ہے، اور ساڑھے سلسلہ دے اندر قادری فیض بھی جاری و ساری ہے۔ میرے مشائخ دے اندر خواجہ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سلاسل اربع وچ فیض عطا فرما دے سن، اور سلاسل اربع تو فیض یافتہ سن، تو نہ تو تھلے جتنا ساڑھا سلسلہ ہے اس دے اندر سلاسل اربع دا فیض جاری ہے۔ اور بندہ ناچیز دی والدہ محترمہ جو کہ اپنے وقت دی ولیہ سن، انہوں نے حضور غوث پاک سرکار دی بیعت دا شرف حاصل سی، روحانی بھی اور ظاہری بھی اور باطنی بھی، تو انہاں دی طرف بھی سانو حضور غوث پاک سرکار دا فیضان حاصل ہے، تو اس اعتبار نال اسی حضور غوث پاک دا عرس بڑی شان و شوکت نال اس دا اہتمام و انتظام کرنے ہیں۔ حضور غوث پاک دی جو منفرد شان ہے، اس تو آپ چند لمحات آگاہ کر کے پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 11 بجے دعائے خیر ہو جائے، یہ کوئی 5 منٹ اتے چلی جائے تو تسی ناراض نہیں ہونا، توجہ ہے آپ دی۔ سید عبدالقادر جیلانی بھی سید نے، امام حسن دی اولاد نے، لیکن ہر بندہ آل رسول نو منن دا دعوے دار بھی سید عبدالقادر جیلانی دا اتنا ذکر نہیں کرتا۔ جڑے لوگ آل محمد دی محبت دے دعوے دار نے، وہ بھی سید عبدالقادر جیلانی دا اتنا تذکرہ نہیں کر دے۔ اس دی وجہ ایک ہی ہے کہ لوگ آل رسول نو اپنی پسند نال من دے۔ توجہ ہے کہ نا؟ ایک جملہ نوٹ کر لو نا، ہونے تھے ایک لین سن لو۔
لوگ آل رسول نو اپنی پسند نال مندے نے، اسی آل رسول دی پسند نال اپنے آپ نو منوایا ہوا ہے انہاں دے سامنے۔ اسی آل رسول نو اپنا پابند نہیں کردے، اسی آل رسول دے پابند ہاں۔ تو چونکہ سید عبدالقادر جیلانی اس اعتبار نال انفرادی شان دے مالک نے کہ انہاں دے عقائد حقہ اہل سنت و جماعت والے نے، باقی سارے سادات دے عقائد بھی اہل سنت والے نے، لیکن انہاں دے عقیدے ظاہر و باہر میں۔ اے او سید زادے جنہ بغداد دے ممبر تے بے کے اعلان فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةَ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اے قیامت تک آن والے قادریوں، اگر کوئی نجات والی جماعت ہوئے گی تو اہل سنت و جماعت ہونگے۔ آپ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی بھائی میرے؟ اس وجہ تو لوگ اس سید دے بارے بندیاں کوڑے بڑی سوکھی جی گل ہے کہ جڑے سید وانڈے چ نہ آئے انہوں نے کہا بھئی سید ہی نہیں، اے نہیں سید، وہ وجہ ہے وانڈالے نہیں۔ تو بھائی میرے اسی اپنی وانڈالے ہیں سیدہ نہیں مندے، اسی سارے ہیں سیدہ مننے ہیں، کیونکہ سید جڑا بھی سید ہے وہ سید ہے ہی انی دیر تک جتنی تک رسول اللہ دی آل دا بھی غلام ہے، حضور دے صحابہ دا بھی غلام ہے۔ میرے بچوں اور میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ اللہ دے قرآن دی نص شاہد ہے کہ اگر حضرت نوح دا بیٹا بد عقیدہ ہو جائے تو وہ بیٹا نہیں کہلا سکتا۔ آج کوئی بندہ کنعان و حضرت نوح علیہ السلام دی آل شامل نہیں کر سکتا۔ سام آل نوح نے، حام آل نوح نے، یافس آل نوح نے، کنعان کیوں آل نوح نہیں؟ پوری دنیا دے اندر کوئی کنعان نو آل نوح نہیں کہندا، وجہ اللہ قرآن نے فرمایا انہو لیس من اہلک، سنیا اے ہن تیری اہل نہیں رہا۔ کہ وجہ ہے کیوں نہیں اہل رہا؟ انہو عمل غیر صالح، ادا عقیدہ اپنے بزرگاں والا نہیں، اپنے والد گرامی اللہ دے نبی دے عقیدے تے نہیں، لہذا اے ہن آل وچ بھی شامل۔ دوستو اور عزیزو، تسی پیر تے بڑے بنان دے ہو، بڑا شوق ہوندہ ہے سنیاں نو پیر بنان دا، اچھا ہے پیر بنانا چاہیے ہے، ولیکن بے عمل پیر ہوئے تے گزارا ہو جانا ہے، بد عقیدہ پیر ہوئے تے گزارا نہ ہونا ہے۔ بے عمل ہے نا پیر، فار ایگزامپل بے عمل ہے، وہ دی داڑھی چھوٹی ہے، وہ نماز کسے ویلے کوئی نہیں پڑھدا، کسے ویلے کتا بھی لڑا لیندا ہے۔ وہ میں ایک مرید نو آکھیا کسے پیر دے نو کہ تواڈے پیراں کتے رکھے ہوندے نے، ہر ویلے ہاتھے بدھیا ہوندا نے، یہ کی گل ہے؟ انہاں کہا جی بندیاں دے اندر کتا ہے، ساڈیاں دے باہر کتا ہے، فرق تے کوئی نہیں ہے، ہر پاسے ہی کتا۔ میں کہا بھی سمجھ آئیے تیری رمز دی، رمز ہے نا، وہ آندا جی بندیاں دے اندر کتے نے، ساڈے تے پیراں دے باہر کتا ہے، انہاں اندروں مار چھڈیا ہے۔ میں کہا جی بڑی گل ہے، مڑ پیران دے تو پتہ ہے بندیاں مریدہ منن دے بھی اپنے اپنے انداز گھڑے ہوئے۔ اللہ کریم تو عرض کر رہا کہ اگر پیر کسی دا اعمال اچ کم ہوئے تو کم از کم بندہ ناچیز کوئی اعتراض نہیں رکھدا، عمل جانے تے اللہ دا رسول جانے تے اللہ جانے، سانو اس بارے فکر کرن دی ضرورت نہیں، اپنے عملان دی فکر کریے۔ لیکن بیٹا اگر کسی دا پیر بد عقیدہ ہویا، او دے عقائد وچ خرابی ہوئی تے نہ او دا اپنے نسب نال سلسلہ قائم رہندا ہے، نہ اپنے بزرگاں نال بیعت دا سلسلہ قائم رہندا ہے۔ جو ہی بندہ بد عقیدہ ہوندا ہے، بزرگاں دا فیض اس سے ویلے سلب کر لیا جاندا ہے اور منقطع ہو جاندا ہے۔ لہذا بندہ او چنگا جے، پیر ضرور بناؤ،
لیکن پیرو بناؤ جنہ دے عقائد درست ہو. سید عبدالقادر جیلانی او مرشد جنہ دے عقائد الحمدللہ رب العالمین اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق نے. ساری دنیا دے پیر واز کر دے، ساری دنیا دے علماء واز کر دے. کسے نو سٹیج سیکٹری آندہ ہے واز کرو، کسے نو کمیٹی والے آندے واز کرو، انتظامیہ والے آندے واز کرو، شہر والے آندے واز کرو، دیہات والے آندے واز کرو. عبدالقادر جیلانی او سید ہے جنہوں خود محمد مصطفیٰ فرمایا ہے عبدالقادر واز کریا کر. کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ حضور سرکار نے فرمایا عبدالقادر واز کریا کر. وعظ کی تھی یا رسول اللہ میں عجم دے رہن آڑا ہوں، اے بغداد دے فصحائے عرب کے سامنے کیویں واز کراں؟ اے تے بڑے فصیح و بلیغ نے، تو میں عجمیاں. تو سید عبدالقادر جیلانی فرما دیں کہ حضور نے 7 مرتبہ آیت پڑھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تے 7 واری پڑھ کے میرے گلے تے پھونک ماریا. تو آپ فرماندے ہیں میرے گلے نو ایسی قوت حاصل ہوئی کہ میں 30 ہزار دے مجمع میں خطاب کیتا ہے، نہ میری کسی غلطی کٹی ہے تے نہ کسی یہ آکھیا ہے میرے تک آواز نہیں آئی، آواز بھی اپڑی نہیں رہی ہے، علم بھی اپڑتا رہا ہے. اے سرکار کی کرامت بغیر سپیکر تو بھی آپ دی آواز اتنے بڑے بڑے مجمع تک جاندی سے. اے حضور عبدالقادر جیلانی سرکار ایک روایت ہے چاہتا ہے کہ حضور نے فرمایا منہ کھول، منہ کھولو. تو آپ فرماتے ہیں میں منہ کھولیا. جدو میں منہ کھولیا تو حضور نے اپنا لاب دہن میرے منہ چ ڈالیا. واہ واہ، میں صدقے جاواں جنہ دی زبان تے حضور نے اپنے منہ چو تبرک ڈال دیتا ہوئے انہاں دی فصاحت اور بلاغت کا کی عالم ہوئے گا. اور آپ فرماندن جدو حضور نے ڈال لیا نا تے پچھو مولا علی سرکار آئے کہ آپ فرماندن منہ کھول. توجہ ہے حضرات کے نا، آپ فرماندن منہ کھول. حضور غوث پاک فرماندن میں منہ کھولیا، میں منہ کھولیا تے مولا علی سرکار نے بھی میرے منہ چلابے دہن ڈالیا. لیکن فرق کی اے ذرا اے بڑی بریک جی گل ہے، ان پتہ نہیں کنوں سمجھے چاہنی ہے. آپ فرماندن کہ حضور نے 7 مرتبہ میرے منہ میں پھونک ڈالیا اور مولا علی نے 5 باری. بھائی توجہ ہے، میں نے کی تھی جی 2 باری گھٹ کیوں ڈالیا جے؟ فرمایا وہ حضور نے میں علیاں انہاں دے ادب دی وجہ تو ایتھے بھی برابری نہیں کیتی پیچھے رہیا. کوئی سمجھ آئیے تو انہوں ادب دی کے کوئی نہ. اے ادب والے لوگ نے کسے ساتھ بھی حضور دے برابر نہیں ہوئے. وہ تے ایتھے بھی برابر نہیں ہوئے، بندے ہر تھان تے برابر کرنا چاہتے. یہ کوئی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ اسی نہیں برابر کر دے. جتے سائیاں دا حکم ہے جویں سائیاں فرمایا ہے اسا اوتھے ہی رکھاں گے. توجہ ہے کہ کوئی نہ سنگیا؟ مسئلہ سمجھا رہے ہیں عزیز من و دوستان من. یاد رکھیے آپ فرما دیں اس تو بعد پھر میں واز کرنا شروع کر دیتا اور پھر آپ نے واز دیئے تاثیر سی. حضور غوث پاک نے واز دیئے تاثیر سی کہ اسماء اور جڑے رجال الغیب نے، جنات، رجال الغیب اور جنات اور انسان پرندے، اے سارے حضور غوث پاک سرکار دا واز سن دیا ہے. ایک دن حضرت خضر لنگے جان تو حضور غوث پاک تقریر پہ کرنتی ہیں کہ بندے گھاٹان دے اتنا بڑا اللہ دا برگزیدہ ہستی. تو آپ فرماتے ہیں یا اسرائیلیو کیف، آپ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل دے بزرگ ذرا رک جا، محمد عربی دے غلام دا واسطے سنتا جائے گا. ہائے ہائے کیا ناز ہے پھر. تاہی تے کہنے والے کہنے واہ کیا
مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واقعہ مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واقعہ جنہوں نے سمجھ آئے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے سمجھ آئی آپ نے واہ کیا مرتبہ اچھا ٹھہرو پہلے میں تو گل سنا نا مڑ تسی میرے نہ رڑ کے انجا کیا جے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا پہلے میں تو گل سنا جس صاحب صوفی ذاکر صاحب حضور غوث پاک دا میلاد ہویا ہے نا آپ دی ولادت ہوئی ہے پیر دا دن سی تے رمضان دی پہلی تاریخ سی توجہ ہے آپ دی رمضان دا چان بھی چڑھیا تے سیدان دے گھر بھی چان چڑھیا توجہ ہے عزیزہ ندی وقار اس سال اللہ نے پورے جیلان دیا مامانو 1100 پتر عطا فرمائے نے توجہ ہے اس سال پورے گیلان دیا مامانو اللہ نے پتر عطا فرمایا جنہ دی تعداد 1100 توجہ ہے جدو حضور دا میلاد ہویا سی ادو بھی اللہ پتر دیتے ہیں جدو حضور دے پتر دا میلاد ہویا ہے ادو بھی اللہ پتر دیتے نے جی میرے دوست میرے عزیز جدو سید عبدالقادر جیلانی دا میلاد ہویا ہے آپ پیدا ہوئے نے 1100 مامانو اللہ نے پتر دیتے نے پھر کمالے وے جے عبدالقادر ولی نے نال پیدا ہون والے بھی سارے پتر اللہ نے ولی بنا دیتے تانیا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا اچھا بچے پیدا ہونا تو روندے نے سیدہ ام الخیر فرما دیا نے جدو غوث پاک پیدا ہوئے نا تو آپ فرما دیا نے یہ میں ذمہ داری نہیں کہہ رہا کہ غوث پاک سرکار پیدا ہو دیں کچھ پڑھ دے پہ آئے توجہ ہے کہ نا کچھ پڑھ دے پہ آئے یہ دیتے تھے اللہ دا قرآن بھی ہے نا بھئی کچھ پڑھے ہوندے نے کچھ پڑھ کے آندے نے آپ دی والدہ آپ نو لے گئی حافظ صاحب کو انہوں پڑھاؤ جی قرآن حافظ صاحب نے فرمایا پڑھو جی شاہ جی الحمدللہ رب العالمین حضور غوث پاک پڑھن لگ پہ پورے 18 پارے پڑھ کے سالے آئے پورے 18 پارے پڑھ کے آپ نے سانس لیا رک گئے سمجھ آئی کوئی نا 18 پارے پڑھ کے جو آپ رکے نا اے گال بڑی قابل غور ہے حافظ صاحب فرماتے نے شاہ جی رک گئے ہو جیڑا بندہ سمجھے اس بندے نے میں داد دیا انہوں سمجھ آئے غوث پاک کون نے جس سید دے اڑو سے جسی بیٹھے ہیں بغداد والے سید دی شان کیے جیڑا بندہ سمجھے میں اس بندے کو سمجھا رہا سی جدو والدہ کچھ والدہ صاحبہ چھوڑ گئی ہیں یا آپ نے 18 پارے پڑھے ہائے ہائے جیڑا بندہ اس گل نو نہ سمجھ سکیا اس بندے نو میں نہیں سمجھا سکتا بے عبدالقادر جیلانی کون حضرات علی وقار
سید عبد القادر جیلانی تو استاد پوچھ دینے شاہ جی 18 پاریاں تے رکے کیوں ہو؟ سید عبد القادر جیلانی فرما دل جدو میں اپنی امی دے رحم دے اندر میری ماں 18 پارے پڑے نے میں 18 یاد کیتے ہوئے نے۔ کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کہ کوئی نہ بھائی میرے آپ فرماتے ہیں جدو میں ماں دے رحم میں چاہنا میری ماں 18 پارے پڑے نے میری ماں 18 پڑے نے میں ماں دے رحم میں 18 یاد کر کے آیا۔ اے سید عبد القادر جیلانی جنہ ماں دی رحم میں 18 پارے یاد کیتے ہوئے آئے۔ اور ایک جدید سائنس بھی تسلیم کر دی ہے کہ دوران حمل جدو عورت پریگنٹ ہو جائے نا ماں جو چیز پڑھے او دا پتر دے ذہن تے اثر ہوتا ہے۔ عام ماما پڑھن تے اثر بھی عام ہوتا ہے۔ جیڑی ماں نو تکیہ ہی کسے نہ ہوئے جیڑی ماں نے کدی قدم شریعت تو علاوہ اٹھایا ہی نہ ہوئے جندہ باپ رڑتا جاندہ سیب کھان آلے بندے دا انتخاب کر کے دھی دا نکاح پڑے اس ماں دا پتر عبد القادر جیلانی 18 پاڑے پڑھ کے آندا ہے۔ بھائی سمجھ آئی گل دی کہ نا کچھ گلان دا فقط اشارہ کر دئی دینا ہے سارا واقعہ بیان کرنے دی ضرورت نہیں ہوندی تسی سارا واقعہ کے بیان کرنا ہے اشارہ سمجھ جاؤ۔ حضور غوث پاک آپ دی والدہ فرمانی ہے میرا پتر گودے چایا سیدہ فرمانی ہے میرا پتر جدو میری جوڑی چایا میرا بیٹا ہوٹ ہلاندہ پیا جو میں پتر چکے نیڑے کیتا ہے میرا پتر میری گودے چیاؤں دیا اللہ اللہ پیا کر دائے تانے آواہ کیا مرتبہ ہے گود وچ اللہ اللہ کر دیا سن کے والدہ بھی کہہ دیا ہونگیاں واہ کیا مرتبہ ہے سنگے پالا تیرا نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی واہ کیا سنیے آپ فرمانیے نے سویر ہوئی نا تو مطلع عبر علوسی بندے آ کے پوچھیا بی بی جی چاند کوئی نہیں چڑھیا پتہ لگا جے کہ کوئی نہ کیونکہ یہ بندے پرانے دور بھی کوئی گل ہویا تو سیداں تو پوچھ دیا آپ پاڑے نہ بن دے بغیر جو سیداں دی گل ہے پوچھ لو تے اگلے سید بھی چنگے ہوندے آئے ہن بندے بھی آندے شاہ جی ویکھ لو مڑے نہ سیداں دے کام اسی چپ کر جانے ہیں ابھی ہنے نن کی جواب دئیے دیکھو سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں وہ بندے بھی دھیان دینا بھی تسی سیداں دیاں گلاں بڑیاں کردے ہو تو آج سیدہ ویندے پے ہو میں نہ انہاں سیداں لو نہ ویکھو جنہاں سیداں دیاں سی گل کرنے انہاں سیداں لو ویکھیا کرو عزیزاں نبی وقار آؤ میرے بیلیو میرے دوستو سیدہ ام الخیر حضور غوث پاک دی والدہ فرما دیا نے جاؤ چند چڑھ کے روزہ رکھ لو بی بی پتہ کیویں چلے گا فرمایا جس ویلے دی فجر دی اذان ہوئی ہے میرے پتر عبد القادر نے دودھ پینا چھوڑ کے روزہ رکھ لیا ہے دب کے بولو دب کے بولو توجہ فرمائے جس لئے بندہ نکاح ہوندہ ہے نا آسی عام بچے تو پھر وہ نانیاں نال کھیل دے حضور غوث پاک دے نانا جی بھی اللہ دے ولی ہے سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ دے ولی سن انہاں دا ذکر تے کسی سنے ہی ہونے ایک واری حضور غوث پاک اور اپنے نانا جی کو گئے سن تے وہ بڑے اللہ دے ولی سن بڑے مشہور سن تو ایک مائی نا جو بچہ ولیٹیا ہویا تے سرکار کو آئی سرکار میں بچہ دم کران آئی ہن بھی مائیاں دم کرائن اجے بھی آندیاں نے سمجھ آئی جے کوئی نہ تے وہ دم کرانا مائی آئی کہ جی میں دم کرانا آئی حضرت غوث پاک دے نانا جی
سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ نے اینج اتو پر اس بچے دا کپڑا ہٹایا نا جدے چ لپٹیا سی یا فرماندے نے مائیے تے فوت ہو گیا ہے، بچہ تیرا فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا جی میں تے گھروں زندہ لے آندہ سی انج بیمار ایسی اے تواڈی خان کا چاہ کے فوت ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مائی رضائی الہی نال فوت ہو گیا تے لے جائے اس نوں، وہ پیچھا گئی کہ اگے غوث پاک پہ کھیڑ دیا ہے۔ بچپنا سی ویسے یہ لفظ میں استعمال کیتا ہے، حضور غوث پاک دا فرمانے میں جدو بچپنے کھیلنا چاہا ہاں تے میں نو آواز قدرت ہوں دی آئی عبدالقادر اللہ نے تینو اس کام واسطے نہیں بنایا۔ آپ فرماتے وہ آئی دیکھے حضور غوث پاک سرکار موجود سن، آپ فرماتے نے مائی کی ہو جائی؟ اسے کہہ دیا میرا بچہ فوت ہو گیا سرکار، بیمار آتے دم کرن آئی ہیں بابا جی کو تے سرکار اے تھے فوت ہو گیا ہے۔ غور کریا جی آپ فرماتے نے مڑ بکھالا فوت کونو ہویا زندہ ہی، توجہ ہے کہ آپ فرماتے نے پیشا نانا جی نو مڑ تکالا فوت نو ہویا زندہ ہی۔ ذرا بھائی جا کے سننا وہ پیشا لگی اسے کہا جی صاحبزادہ صاحب آندے نے زندہ ہے، وہ جدو سرکار ویکھیا نا تے بچہ کھیڑے پیا جاگو کے ستے پہ ہو۔ حضرت عبداللہ سومی نے ویکھیا تے بچہ کھیڑے پیا، وہ نہ سوٹا کوڑ پیا سی وہ پھڑ لیا، توجہ فرمانا در انہاں سوٹا پھڑ لیا، اگے اگے حضرت عبدالقادر تے پیچھے پیچھے نانا جی۔ آپ فرماندے نو تو ہونے نال رب دی تقدیر اچ دخل دینا ہے۔ اچھا وہ پیچھے پیچھے تے غوث پاک ہسدے ہسدے میرے غوث پاک ہسدے ہسدے اگے اگے نے نانا جی پیچھے پیچھے نے چل دیاں کو قبرستان آ گیا۔ سید عبدالقادر جیلانی فرماندے نے قبراں لیا ذرا مینوں نانے کولوں بچایا جے۔ ہسدیاں ہسدیاں آپ فرمایا کوئی قبراں لیا ذرا مینوں نانے کولوں بچایا جے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا وہ گل دی رمز دی سمجھ آؤندی پئی ہے پیچھے میں کی بیان کروں؟ مائیا کیا ہے بچہ فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا مڑ بکھالا جیوندے ہی، وہ پیشاں گئی تھی اسا کہہ جی ہے ویکھو نا انہاں ویکھیا تے بچہ کھیڑے پیا، جدو انہاں ویکھیا بچہ کھیڑدا پیا تو سرکار پھر سرکار ڈنڈا پھاڑ لیا سائیاں نے تے غوث پاک چھوٹے جیسے آج انہاں نو اسی مدنی منہ سد لیا چھوٹے جیسا انہاں ڈنڈا آتے پڑیا تو انہاں کہا تو رب دی تقدیر ہے دخل دینا ہے ہونے ناڑی۔ حضور غوث پاک دے نانا جی پیچھے پیچھے غوث پاک نالے ہستے ہستے نالے اگے اگے اے وہی منظر جی جی میں رسول اللہ امام حسین نال پیار کر دیا ہے، اے میں نانے اپنے دوترے نال پیار کر دے ہوندے نے، اے فطری اصول ہے۔ حضرات علی وقار حضور غوث پاک فرماندے نے قبراں والیو ذرا نانا جی کولوں بچایا جدو ہسدے پے نے۔ حضور غوث پاک دے نانا جی نے ویکھیا قبراں دی پہلی قطار وچ 300 مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ توجہ ہے ہائے ہائے ترے 100 مردہ اٹھ کے اگے غوث پاک انہاں دے پیچھے تے جدو ہسے نا پھر غوث پاک انہیں رما دے جدو ہسے تے حضرت عبداللہ سومی آپ دے نانا جی کھلو گیا نے آجا یار تو ساڑیاں سمجھا تو اچھائیں ہائے ہائے اور آجا پتر عبدالقادر تو ساڑیاں سمجھا تو اچھائیں کو سمجھ آئیے کوئی نہ کہ عبدالقادر جیلانی کون ہے۔ حضرات توجہ ہے اے بندے کرامت سمجھتے ہوں دی نہیں، کرامت سمجھتے ہوں دی وہ نادان ہے جڑا کرامت سمجھنا چاہتا ہے، کرامت سمجھ نہیں ہوں دی مننے چاہوں دی۔ حضور غوث پاک بغداد ہی سکتا توجہ ہے کہ نا آپ دے نانا جی سرکار انہوں نے جدو وہ منظر بیکھیا میرا خیال ہے وہ آندے انہوں نے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ سرکار بغداد چلے
ایک بغداد میں ولی سن آپ دے ہم مصر، انہوں کا نام سی شیخ حماد، انہوں کا ایک مرید انہوں کو گیا، اس کہ سرکار مہربانی کریا ہے تے میں نا ملک شام دے سفر دا ارادہ رکھنا، انہوں تھوڑی دیر رکھا بند کی دیا تو فرمایا نہ جائیں تینوں ڈاکو پینے نے، انہوں تیرا مال بھی لوٹ لینا ہے تو قتل بھی تو ہو جانا ہے، نہ جائیں۔ وہ دا سفر بڑا ضروری سی، قافلہ تیار سی، ہو گیا دعا لینا آگو نہ میرا پھڑ پہ پیچھا نکلیا تے کہ حضور غوث پاک سرکار آئے، اس نے گل تے کر ویکھ شاہ جی میں سفر تے چلا جاواں کہ نہ جاواں، اور نہ فرمایا ہسدے ہسدے جا ہویا کچھ نہیں ہوندا، بندہ عقیدے والا ہو سکے ہن سائیاں آکھیا چلنے آ، تیاری کیتی ٹر گئے، سفر کیتا ڈیر منافع آیا، جدو اتھے منافع ڈیر آیا پیسے ایک تھان تے رکھے تے آپ سوں گے، خواب ویکھیا ڈاکو نے انہوں دا قافلہ خواب وچ روکیا ہے، مال سارا لٹ لیا نے، پیسے سارے لے لے نے تے قتل کر دیتا نے، جدو دون لتھی تے ہوش آ گئی۔ ابو مظفر نام دے استاجر نے ویکھیا تے پیسے او دے لب کے انہیں پیسے لے جلدی جلدی اتے بیٹھا، واپس بغداد آیا تے اس نے سوچیا پہنا اپنے پیراں نو ملاں یا پہنا عبدالقادر جیلانی نو ملاں، گل دعا نال کرنی ہے میں تساں کی فرمایا انہاں کی فرمایا ہے، آخر سوچ کے آندے نے پہنا اپنے پیراں نو ملاں، انہاں دساں میں صحیح سلامت آ گیا ہے، تے پیر بھی پیر ہوندے نے۔ حضرت شیخ حماد نال ملاقات ہوئی، عرض کرتا ہے سرکار میں سفر تے گیا سا لیکن تساں آکھیا سی تو قتل ہو جانا ہے، ویکھ لو پھر میں واپس آ گیا۔ آپ فرماندے نے خواب آئی آ جا کے ہوگی کوئی نہ، فرمایا خواب آئی آ، حضرت خواب تے آئی ہے، آپ فرماندے نے تیرے واسطے عبدالقادر جیلانی نے 70 باری دعا کی ہے تا تیری تقدیر بدل کے رب نے اس واقعے نو تیری خواب وچ کنورٹ کیتا ہے۔ عبدالقادر ہے یہ ایڈا اونچا، وہ دعا کرے تے تقدیراں بھی بدل جا رہی ہے۔ عزیزان دی وقار بس مرید دا ایمان تے عقیدہ ہونا چاہیے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرضی سنی کن در کے مچ نہیں دے ڈر کے پیر میرا مینو بڑیاں بھیڑا میری خبری لیو کر کے پیر جنا دے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوے بچیو، اور میرے عزیزو، میرے بچیو، میرے عزیزو، ساتھیو، حضور غوث پاک کو ایک بندہ آیا، اس آ عرض کی تھی سرکار میں کچھ دن تھوڑے کو رہنا ہے. فرمایا رہ پو. اور رہا کافی دن. جان لگا تو آپ نے فرمایا تو دسیا کوئی نہیں کدے آیا سا. اس آخیا جی میں بیعت ہونا آیا سا، تھوڑی کرامت کوئی نہیں ویکھی تے میں ہوں چلنا. وہ کچھ کملے بندے آندے جی مرید تے شاہ جی تھوڑا ہونا ہے پر ویکھ بھی کھا کے ہونا ہے. میں کہ جی بڑی گل ہے جڑا مرید پیر نو ویکھ لے ان مرید ہون دی کیڑی لوڑ ہے. وہ تے آپ بڑا پہنچیا ہے جے پیراں دا ٹیسٹ لے لینا ہے، کیونکہ ہمیشہ استاد شاگرداں دا ٹیسٹ لیندے نا. چنگا شاگرد ہے جڑا استاداں دا ٹیسٹ لے کے تے مرید ہوئے. وہ پھر ایک وہ بھی کوئی انج دیا ہو سکے جی میں کرامت تہاڈی بڑے دیندیاں کوئی نہیں ویکھی. تے پتر کرامتاں درویش وکھیندے نہیں ہوندے، اونج ہوندیاں رہندیاں. تو میں تے شہر خیر آکھی کدی نہیں میں ولی ہاں، اسی تو ولیاں دے نوکر ہاں. اونج جننے کو بندے ایتھے بیٹھے نا اے دو باڑے بندے تے اللہ پاک ساڈے سیب نال دتے. ہاں یہ دو باڑے بندے تے اللہ پاک ساڈے سیب دی برکت نال بندیاں نو پتر عطا کیتے. وہ دیندا تے اللہ ہی ہے پر اسی تے بھوک ہی مارنا ہوندا ہے نا سونیا. تو انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. میرے بچوں، میرے عزیزو، آ جڑے خادم نے آکاری رشید صاحب اے آ سارے ایتھے ویندے رہندے روز مائیاں ہاتھے سیب کھدیا یا وہ واللہ میرے کو صرف قرآن دی ایک آیت ہوندی ہے، وہ ہے رمض ہی. وہ میں پھوک مار دینا سیب تے بس. اندہ میرا کوئی کمال نہیں ہو جو آیت میں ہوندی ہے. ہاں جی وہ ایک آیت اللہ سونے میں نتا کی تھی، وہ میں پڑھ کے سیب تے بھوک مار دینا. تو میں یہ بھی کوئی نہیں پتا بے عادت پئی کیویں سیب دی بندیاں نے. ہاں جی لیکن وہ میں ہوں آندا بھی کوئی نہیں. میں جتھے جانا نا اوتھے ہی مائیاں کو سیب لے کے آئی ہوں یا بندے اے جی بھوک ماریا جی. تے میں پوچھیا کدی نہیں میں کس واسطے مارا. مینوں پتا ہوندا ہے جڑے سیب لے اینو کیوں لیاندا ہے بھوک مارو ہونے نہ تے اونج سنی بھی بڑے سیانے نے جڑا ہے وہ بھی 500 تے ایک ڈبہ دے جاندے. بڑا سستا دام ہے. ایک ڈبہ مٹھائی دا لیا ایتھے سامنے اپنا فضل والے کو فضل سویٹس والے کوئی ساڈے سنگی نے انہاں کو سویٹ دا ڈبہ لیا تے اوتے دریا 500 تے آکھیا جی مبارک ہوے اللہ چھوڑ دے. لو جی چنگا جی بھلا ہوے بڑی گل. تو بعد وچ بھی ساڈے کولوں موڑے دی سروس ہو لیندے ہن روندا ہے ہن دودھ نہیں پیندا ہن پڑھدا نہیں. اے پھر آفٹر لوک بھی اساں کرنی ہوندی ہے اس 500 وچ. سمجھ آئی وہ 500 وچ بعد وچ بھی آفٹر سروس بھی لیندے ساڈے کول. کوئی نہیں جی سدے نا جڑے پیچھے سروس کر دے کوئی شاید دے نہ کوئی بندہ گائے تو وہ پھر انہوں آندے پہندا پیچھے بھی خیال تو ہی رکھ. وہ پھر آفٹر سروس بھی لیندے ساڈے تے ایسی وہ بھی کردے رہنے ہیں. چلو میاں خیر ہے اللہ پاک تانوں سکھ دیتا ہے. اللہ پاک تہاڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں کیتیاں. اولاد بڑی چیز ہوندی ہے تو دیندا تے اللہ ہی ہے. بس درویشاں تے بھائیا دعا ہی کرنی ہوندی ہے. فقیراں دی تے دعا ہی ہوندی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو رب اپنے مسبب الاسباب اپنے اسباب نال اپنے بندیاں دے کام چلاندا ہے. لیکن یہ صرف سے بھی گل نہیں. الحمدللہ ہزاراں لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک نے اس ناچیز دی تبلیغ نال داڑیاں رکھن دی توفیق دیتی ہے اور سیدھے راہ تے آن دی توفیق دیتی ہے. جنہاں چوریاں چھڑیاں نے شراب چھڑ دیتی ہے خدا دے فضل نال. بندہ ہے ناچیز کچھ بھی نہیں. شراب پینے والے شراب چھوڑ گئے الحمدللہ. اور زانی زنا چھوڑ گئے. چور چوریاں چھوڑ گئے. اللہ پاک دے فضل دی علامات نے میں تے کچھ ہوئی. تو کرامتاں اصل دے اندر فقیری نہیں ہوندیاں.
یاد رکھو صوفیے کہندے نے صوفیاء کہ فقر دے 100 درجے نے، 13واں درجہ کرامت ہے۔ فقر دیاں 100 پوڑیاں نے، جس لئے 13ویں پوڑی تے بندہ چڑھ جائے وہ لے دے کو کرامتاں ظاہر ہون لگ پوندیاں، لیکن اجے وہ اپڑیا نہیں ہوندا۔ فقر 100 چوں 13 کڈھیے تے پیچھے کنے ہوندے؟ اجے 87 پوڑیاں اتانے پھر صوفی پڑھنا۔ اے اتنا ہیٹھا کرامتاں ظاہر ہون لگ پوندیاں، اے ولایت دا اعلیٰ درجہ نہیں کسی کو کرامت دا ظہور ہو جانا۔ ولایت کیے بزرگ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، دین اتے پختہ کھڑے ہو جانا اے ہر کرامت تو وڈی کرامت ہوندی ہے۔ بندہ عقیدہ ہے اہل سنت تے پکا کھڑا ہوئے، ہر کرامت تو وڈی کرامت بیاں اے ہوندی ہے۔ تو جس نو اے نصیب ہے انہوں وڈی کرامت نصیب ہے۔ اور اس دور اچھتے بھائیا اور زیادہ اہم ہے اے چیز کہ بندہ حضور دے اصل دین اور رسول اللہ سرکار دے لیاندے ہوئے عقیدے اور دین تے پختہ اور کار بند ہو جائے، یہی حضور غوث پاک سرکار دا سبق ہے۔ اللہ سانو اہل سنت و جماعت دے عقائد تے مضبوط کرے۔ بیٹا پیر ان بنایا کرو جیڑا صحیح العقیدہ ہو، او دے نال منسلک ہو گے نا، نفع پتہ کی ہوندہ ہے؟ حضور غوث پاک کو بندے آئے، انہاں کہا جی فلانے قبرستان ہے بغداد دے ایک قبر چیخو چنگھاٹ دی آواز ہوندی ہے۔ آپ فرماندے نے بندہ ساڈا مرید ہے، حضور سان نہیں پتا۔ آپ فرماندے نے جمعے تے ساڈے کول آوندا سی، حضور سان نہیں پتا۔ بھائی ساڈا آواز سنیا انہیں نہ کہ حضور سان نہیں پتا۔ حضور غوث پاک نے اکھاں بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد فرماندے نے میں اپنے رب کے دعا کیتی ہے، فرشتیاں میں نو آگاہ کیتا ہے، اس بندے ایک باری میں نو ویکھیا سی، لہذا ہون انی گل ہی بڑی ہے میں اپنے رب کے دعا کراں گا اللہ پاک او دے تو عذاب نو دور فرما دے وے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نا؟ اچھا گل بھی ہوندی آئی کہ حضور غوث پاک دے نانا جی فرماندے نے بھائی اور آ جا تیری گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندی۔ آخری گل کر رہے ہیں بس۔ حضور غوث پاک سرکار ایک باری دریا دے کنارے تے لگے، ایک مائی رو گئے، آپ نے پوچھا ہے مائی کیوں روندی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تا بیڑا بچے دا ہاتھ ڈوب گیا تے روز شدی ایتھے ہوندی ہے تے ہاں جی ٹھیک ہے لے 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 اے ہونی لے 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 او آوندی ہے تے جی او آوندا ہے تے رو کے ڈر جاندی ہے تے سرکار مائیے تے واہ سیدہ میں تیری شان تو صدقے جاواں، کڈے کرمالے بندے ہیں جنہ حضور دا دور ویکھیا ہے تے کڈے کرمالے او بندے ہیں جنہ 11ویں والے سید دا دور ویکھیا ہے۔ ہاں انشاءاللہ عزیزہ نے وقار آپ نے دعا منگی ہے، اللہ 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 دعا منظور ہونے تاخیر ہوئی، دعا منظور ہونے تھوڑا جا ٹائم لگا، آپ نے مڑ دعا کی تھی یا اللہ اتنی دیر کیوں لگی ہے؟ ہن جڑی گل ہے انہوں کوئی بندہ ہے جو ہضم کر سکتا ہوئے سے؟ اللہ فرمایا عبدالقادر اے جنہ آستے تو دعا منگی انہوں نے اجزاء بھی بکھر چکے سن اور جانوران دے پیٹیں چلے گئے سن، میں تے پہلی باری بھی جدو دنیا بنائیے ستہ ایام 7 دنوں میں بنائیے، تو دعا کیتی ہے اور 7 منٹ بھی نہیں 7 سات گزریاں تے پھر پوری کر دیتی ہے، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ پہلی باری بھی جدو بنائیے فی 7 ایام 7 دن لگے سن۔ محبوب سونے دیا سونیا بیٹھیا تیری دعا ہوئی 7 ساتھ تے گزرن دے انشاءاللہ باہر آ جائے۔ حضور غوث پاک دا مقام بندیاں دی سمجھ جاؤندا، اللہ اکبر۔ عزیزہ نے دی وقار دوستان محترم، اگر ہن بھی یہ غوث پاک دا فرمان ہے اور آپ دی کرامت جاریہ ہے،
کہ میرا مرید دنیا دے کسے کنارے تے بھی ہوئے، ان کوئی مسئلہ ہوئے، ان کوئی پرابلم ہوئے، عبد القادر جیلانی نو یاد کرے، عبد القادر جیلانی اس سے ویلے دی مدد کرے گا۔ آپ فرماندے نے میرے مرید دا پردہ لاندا پیا ہوئے تے مرید میں نو یاد کرے تے میں اپنے مریداں دے پردے لان نہیں دیندہ۔ واہ غیرت والے سیدہ تیری شان تو صدقے جاواں۔ بس بیلیا تیرا اعتقاد تے عقیدہ ہونا چاہیے، جس ویلے بھی سرکار دے مرید نو کوئی مشکل آوے تو درویش کہندے نے لے یارمی والے دانا، لے یارمی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے دی پھاڑ مرشد پاک دی باں، پھاڑ مرشد پاک دی باں تے ڈبی ہوئی تر جائے دی۔ عزیزہ نے من دعا ہے اللہ تواڈی ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ جنہ بیلیاں نے معاونت کیتی ہے، ساڑی مسجد انتظامیہ دے بزرگ افراد جڑے انہاں سارے نوجوانہ بچیاں دی سرپرستی کر دیں، آستانے نال وابستہ جتنے بھی عقیدت مند نے، ساڑے سنگی نے، شہر دے جڑے لوگاں نے معاونت کیتی ہے، اور مدرسہ دے طلباء جنہاں نے معاونت کیتی ہے، اور انتظامی امور دے اندر اپنیاں صلاحیتاں نو بروئے کار لائے نے، جنہ نوجوانہ نے، شہر دیاں نے، بچیاں نے انہاں دی سرپرستی کیتی ہے اور معاونت کیتی ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ میں دعا گوں اللہ حضور غوث پاک دا صدقہ انہاں ساریاں تے رحمت اور کرم فرمائے۔